الرحيم. زیارت عاشورہ، زیارت عاشورہ، زیارت عاشورہ، روز آپ کے ساتھ زیارت عاشورہ کی فضیلت اور کرامات اور معجزات شیئر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اپنی زندگی میں روٹین بنا لیں کہ ہمیں ڈیلی پڑھیں. جب ہم پڑھتے ہیں نا اللہم ارزقنی شفاعت الحسین یوم الورود، پروردگارا سید الشہداء امام عالی مقام کی شفاعت نصیب فرما جب ہم تیرے حضور حاضر ہوں. ڈیلی اگر ہم یہ زیارت عاشورہ میں پڑھیں گے ناظرین، موت کب آ جائیں، آنکھ کب بند ہو جائے. ویسے ہی آپ دیکھ رہے ہیں وبائیں پھیلی ہوئی ہیں، کون جوان کون بوڑھا، موت کا کچھ نہیں پتا کب کس کی آ جائے. لیکن جس دن ہماری موت آ جائے اور ہم نے پڑھا ہو پروردگارا سید الشہداء کی شفاعت نصیب، کیا پتا اس رات سید الشہداء ہماری بھی قبر میں، ہم جیسے گناہگار کی قبر میں آ جائے. اور اگر وہ قبر میں آ گئے تو ہمارا تو بیڑا بہت مشکل وقت ہوتا ہے قبر میں. کسی بھی مومن، کسی بھی انسان کے لیے قبر کی رات بہت مشکل رات ہوتی ہے. دیکھیں کرم امام حسین، دیکھیں جب آپ زیارت عاشورہ پڑھتے ہیں، محبت کا اظہار کرتے ہیں، عقیدت. ہم تک سر آپ نے جانے سے قبل آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں بیل کے آئیکن کو کلک کر لیں تاکہ ہماری تازہ ترین ویڈیوز آپ تک بوقت پہنچتی رہیں. عقیدت کا اظہار کرتے ہیں، والہانہ اظہار کرتے ہیں. آپ کے دشمن ہمارے دشمن، آپ کے دوست ہمارے دشمن، ہمارے دوست. جب ہم کسی سے دیکھیں ہر ایک کو اظہار محبت پسند ہے. جو مجھ سے محبت کرتا ہے وہ اظہار کرتا ہے تو مجھے بھی اچھا لگتا ہے. جو میرے دشمن ہے اس سے بیزاری کرتا ہے ایسا انسان مجھے بھی اچھا لگتا ہے. تو سید الشہداء سے جب محبت کا اظہار کرتے ہیں تو وہ آپ کو قبر میں تنہا نہیں چھوڑیں گے. حجت الاسلام والمسلم سید حسین نظام الدین اصفہانی نے لکھا کہ ایک دن میں الحاج عبد الغفور جو ہے ان کے پاس گیا تو ان کا ایک دوست بھی تھا الحاج سید یحییٰ. تو اس نے کہا کہ ایک مدت ہوئی میرا بھائی جو ہے نا فوت ہو گیا، اس کا انتقال ہو گیا. تو میں نے اسے خواب میں دیکھا، اس کا لباس اتنا اچھا اتنا فاخرانہ کہ مجھے بڑا تعجب ہوا اپنے بھائی پر. میں نے کہا بھائی اس دنیا میں تم نے کیسے دھوکہ دے دیا، یہاں تو تم بڑے دھوکے دیتے تھے، وہاں کیسے اور کس کو دھوکہ دے دیا کہ اتنا اچھا جو ہے تمہارا لباس ہے. کیونکہ میں تو جانتا ہوں تمہاری حرکتیں، یہ تو ممکن ہی نہیں ہے کہ جو تمہارے اعمال تھے تمہیں یہ لباس جو ہے وہ نصیب ہو، اور اتنا زبردست لباس تم نے پہنا ہوا ہے. تو اس نے کہا کہ ایسا ہے کہ ڈیفینیٹلی میں لائق نہیں تھا اس لباس کے. تو اس نے کہا ایسا ہے کہ کل رات جو ہے گورکن کی والدہ کی تدفین ہوئی. امام حسین علی مقام جو ہے اس کی ملاقات کے لیے تدفین کے فوراً بعد تشریف لائے. تو انہوں نے ہر ایک کو اس کی قبر کے اس مومنہ کے جو جوار میں تھی یہ لباس عنایت فرمایا. یعنی اس قبرستان میں اس مومنہ کی قبر کے پاس جو تھا اس کو سید الشہداء نے وہ لباس عنایت فرمایا. اس سے اس کی برکت سے سب جو ہے وہ شرفیاب ہوئے. تو میرا حال بھی اسی لیے بتایا اور میں بہت اچھے اب حالات میں ہوں، گو کہ میں اچھے حالت میں نہیں تھا. بہرکیف جب میں صبح اٹھا، بھائی رات میں خواب میں آیا، میں صبح اٹھا، فجر کا وقت تھا، میں نے اعمال کیا اور قبرستان کی طرف جو ہے پہنچا جو اصفہان میں مشہور تھا. تو میں اپنے بھائی کی قبر پہ فاتحہ پڑھی اور نئی قبر کا پوچھا جو میرے بھائی کے ساتھ ہی بنی تھی، اور کہ یہ قبر جو ہے وہ گورکن کی والدہ کی ہے. تو میں نے پوچھا کہ کب دفن کیا گیا تھا، تو بتایا گیا کہ کل رات اس کی پہلی رات تھی. تو پھر اس کو یقین ہو گیا کہ یعنی جو رات میں بات بتائی گئی ہے بھائی نے خواب میں بتائی تھی، اس کا مطلب ہے یہ تو بالکل ٹھیک ہے. تو میں گورکن کے گھر کی طرف جو ہے نا چل دیا، اور مرحوم آیت اللہ مرزا ابو امالی استاد محترم جو ہیں ان کے کرامات محلے میں بہت زیادہ مشہور تھے. تو میں وہاں پہنچا اور انہیں کے محلے میں وہ رہتا تھا. سلام دعا کے بعد جو ہے اس والدہ سے وفات کے متعلق پوچھا، اس کی وفات کے متعلق کہ بھائی تمہاری والدہ کی ڈیتھ ہوئی تھی، کیا بات، کیا کرتی، مجالس کرتی تھی، 5 وقت کی نمازیں تھی، نوحہ پڑھتی تھی، مسجد خوانی کرتی تھی، گریا کرتی تھی، کیا کرتی تھی، انہیں امام کی زیارت نصیب ہوئی. اس نے اپنا سارا خواب بتا دیا کہ ایسا ایسا ہوا ہے، رات میں میرا بھائی آیا اور اس نے کہا ہے کہ امام سید الشہداء اس کی قبر میں آئے. تو انہوں نے کہا کہ نہیں. میں نے پھر کہا پھر ایسا کیا ہے کہ جب وہ ایسا کچھ بھی نہیں کرتی تھی اور پھر سید الشہداء اس کی قبر میں آ گئی. تو پھر اس نے کہا کہ وہ اس لیے کہ میری ماں جو ہے روزانہ بلا ناغہ زیارت عاشورہ کی تلاوت کر. اللہ اکبر. ناظرین زیارت عاشورہ دیکھیں نا، اپنے پہلو سے باندھ لیں. وہ جو گناہگار بندہ تھا جس کے بارے میں سب کو پتا تھا کہ ممکن ہی نہیں ہے کہ اس کو سید الشہداء لباس عنایت فرمائیں، اس عورت کی وجہ سے جو ڈیلی زیارت عاشورہ پڑھتی تھی، مجلس ماتم کچھ ایسا نہیں کرتی تھی لیکن زیارت عاشورہ ضرور پڑھتی.
हम सब के लिए ये करम इमाम हुसैन है सैयदुश्शुहदा, ये मोहब्बत इमाम हुसैन है कि आप इजहार करें और वो इजहार ना करें, आपको कब्र में तन्हा छोड़ दें। आप रोज कहें अल्लाहुम्मा अर्ज़ुक़नी शफ़ाअत अल हुसैन यौमल वरूद, आप रोज परवरदिगार आलम से ये दुआ करें और इमाम हुसैन जो है वो आपकी दुआ को रद्द कर दे, जबकि परवरदिगार आलम खुद कसम खा रहा है अपनी कुदूसियत की कि जो इस ज़ियारत के थ्रू इमाम हुसैन की ज़ियारत करेगा मैं उसकी हर हाजत को पूरा करूंगा। हाजात तो हमारी हल हो रही हैं, हमारा कर्ज भी उतर रहा है, हमें शिफा भी मिल रही है, हमें हर तरह की मुश्किल परेशानी दुनिया की तो आने ही नहीं देंगे सैयदुश्शुहदा आपके पास इमाम हुसैन आली मुकाम इस ज़ियारत के थ्रू, और जिसकी जमानत रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद ले रहे हैं, इमाम जाफर सादिक खुद ले रहे हैं। तो क्या है, दुनिया की मुश्किलात को भी हल करना है ज़ियारत आशूरा के थ्रू, और अपनी कब्र का बंदोबस्त करना है। मैं डेली क्यों पढ़ती हूँ, मतलब मेरा तो मैं 10-12 साल हो गए अल्हम्दुलिल्लाह, तो मैं आप सबसे भी मैं डेली सिर्फ इसलिए हमें पढ़ना है, चले दुनिया की चीजें क्या आनी है चली जानी है, सिर्फ इसलिए पढ़ना है कि अगर जिस रात उस दिन हमने पढ़ी हुई हो और उस रात हम इस दुनिया से रुखसत हो जाए, तो हमने कम से कम ये तो कहा हुआ हो ना कि मौला हमारी कब्र में हमारी शिफात के हम काबिल तो नहीं, हम बड़े गुनाहगार हैं, लेकिन हमारी कब्र में हमारी शिफात के लिए जरूर आना। और वही बात कि जो मैं रोज इख्तिताम इस बात पर कहती हूँ कि ये भी अगर हम मांगेंगे, जो भी किस्मत, जो दिल की ख्वाहिश है, जो दिल की आरज़ू है, वो इमाम हुसैन से मांगे, जो किस्मत में नहीं है वो हुसैन से मांगे, लौहो कलम के मालिक ज़हरा के चैन से, किस्मत में जो नहीं वो मांगो हुसैन। वो फातिमा है, वो फातिमा है।